الرحمن غسل جنابت کے بارے میں ہم احکام بیان کر رہے تھے۔ آیت اللہ سستانی منہاج کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 186 میں لکھتے ہیں کہ غسل ترتیبی افضل ہے غسل ارتماسی سے اس وقت کہ جب غسل ترتیبی میں ترتیب کی رعایت کی جائے۔ وہ رعایت اس طرح کہ پہلے سر اور گردن دھوئے، پھر پانی سے جدا ہونے کے بعد غسل کی نیت سے پہلے دائیں سائڈ کو دھوئے، پھر بائیں سائڈ کو دھوئے، تو اس طرح کا غسل ترتیبی غسل ارتماسی سے افضل ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 192 میں لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ بڑا اہم ہے۔ جو حضرات باہر دکانوں پر یعنی حمام جا کر غسل انجام دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو متعارف عمومی حمام ہیں، یعنی جو عام طور پر رواج یہ ہے کہ ایک شخص جب غسل کرنے حمام میں آتا ہے تو وہ دکاندار اپنے پانی کو مباح کر رہا ہے، لیکن ساتھ شرط بھی لگا رہا ہے۔ وہ شرط یہ کہ وہ غسل کرنے والا شخص نقد اور معین پیسے دے گا، ادھار پہ نہیں دے گا۔ یعنی عام طور پر جو رائج ہے، جو بھی اس دکان اور حمام میں غسل کرنے آتا ہے تو وہ معاملہ ادھار پہ نہیں رکھتے بلکہ نقد معاملہ کرتے ہیں، یعنی متعارف یہی ہے۔ تو جب متعارف یہی ہے کہ نقد دینا ہے پیسے، تو اگر غسل کرنے والا شخص کا ارادہ پیسے بعد میں دینے کا ہے، غسل کر لیا اور اذن مالک بھی ثابت نہیں ہے، اذن مشکوک ہے، تو جب اذن مشکوک ہے تو پھر اس صورت میں غسل بھی باطل ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ اگر غسل کرنے والا شخص اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ جو حمام کا مالک ہے کہ میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، اگر اس کا یہ ارادہ ہے تو ظاہر ہے غصب کر رہا ہے پانی، تو بھی اس صورت میں غسل باطل ہوگا۔ یا پھر اس کا قصد و ارادہ یہ ہو کہ وہ پیسے تو دے گا لیکن معین پیسے نہیں دوں گا، مثلا دکاندار نے 100 روپے لینے ہیں لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اسے 50 روپے دوں گا، پھر بھی غسل باطل ہو جائے گا۔ یا پھر اس کا ارادہ ہے کہ پیسے تو پورے دوں گا لیکن نقد اور فوراً نہیں دوں گا بلکہ ادھار کر کے دوں گا، یعنی اگلے ہفتے یا 2 دن بعد دوں گا، پھر بھی باطل ہے غسل۔ یا پھر غسل کرنے والا شخص پیسے دینے یا نہ دینے میں متردد ہو، یا ادھار کرنے یا نہ کرنے میں متردد ہو، یعنی اس کا پختہ ارادہ نہیں ہے پیسے دینے کا، پھر بھی اس کا غسل اس صورت میں بھی باطل ہوگا۔ ان سب صورتوں میں چونکہ مالک کا اذن ثابت نہیں ہے، اس لیے غسل باطل ہے، اگرچہ غسل کے بعد مالک کو راضی بھی کر لے پھر بھی تمام صورتوں میں غسل باطل ہوں گے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 193 میں لکھتے ہیں کہ جب ایک شخص حمام میں گیا تاکہ غسل کرے اور حمام سے نکلنے کے بعد شک کر رہا ہے کہ آیا اس نے غسل کیا بھی ہے یا نہیں کیا، تو بنا اس بات پہ رکھے گا کہ اس نے غسل نہیں کیا۔ اور اگر اسے یقین ہو کہ اس نے غسل تو کیا ہے لیکن اس کو شک اس بات میں ہے کہ آیا اس نے غسل صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں، تو یہاں پر بنا اس بات پہ رکھے گا کہ اس کا غسل صحیح ہے اور درست ہے۔ مسئلہ نمبر 194 میں لکھتے ہیں کہ جب حمام کا پانی مباح ہو لیکن اس کو اس چیز سے گرم کیا گیا ہے جو ایندھن غصبی تھا، مثلا بجلی یا گیس کو چوری کر کے پانی گرم کرتا ہے، پانی اس کا اپنا ہے لیکن حکومت کی بجلی یا گیس چوری کر کے پانی گرم کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ غسل اس کا صحیح ہوگا اگرچہ اس نے گناہ والا کام کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ۔